انسانی طاقت کے حساب سے کھاتا ہوں اور جب لڑتا ہوں تو ایمانی طاقت کے حساب سے 601 صدی عیسوی میں پیدا ہوئے اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اظہار فرمایا، اس وقت حضرت علی کی عمر صرف 10 سال تھی۔ اور جب حضرت علی کے سامنے سب سے پہلے خدیجہ کبریٰ کے پاس، کیونکہ حضرت علی کی پرورش خود سرکار مدینہ اور بی بی خدیجہ کبریٰ کر دیا کرتے تھے، کیونکہ مکی میں خیط آیا تھا، مکے میں خیط آیا تھا اور حضرت ابو طالب کون ہے؟ حضرت علی کے والد، ان کو زیادہ بچے تھے، خیط تھا، حضرت ابو طالب پر بوجھ تھا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اولاد زیادہ جو ہے ان کی، تو حضرت علی کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرورش میں لے لیا اور خدیجہ کبریٰ نے ان کو پالا اور پوسا۔ پلے گئے تو کس کے کہنے والے اور خدیجہ کبریٰ مہارانیاں بڑی دولت مند تھی، آپ کا تجارت کا معاملہ تھا کہ اتنی رئیس تھی، جب سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد ہوا، آپ کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، تو سارے کا سارا مال آپ پر قربان کیا کرتی تھی۔ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے پیسوں پر خرچ کرتے ہیں، بیوی کے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ زمانہ ہے نا بھائی، بولنے والے کتنے لوگ بولتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ بیوی خدیجہ کبریٰ سے نکاح کرنا چاہتے تھے، مگر بیوی خدیجہ کبریٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہو گئے تھے، ہاں بیوی کے پیسے۔ یہ جب بات بیوی خدیجہ کبریٰ تک پہنچی تو آپ اپنا ساری پونجی جو زیادہ اشرفیاں تھے لا کر ڈھیر ڈالی، اتنے اونچی اشرفیوں کا ڈھیر کہ ادھر کا آدمی ادھر نظر نہیں آتا تھا، جان کر اعلان فرمایا آج سے یہ مال میرا نہیں، میرے سرتاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے رئیس آپ مقدس ہماری ماں سب کچھ دین پر قربان کرتے ہیں، نبی کی نوکرانے کی زندگی گزارتے، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جتنا احسان ہر ایک احسان میں ادا کر سکا، مگر بی بی خدیجہ کبریٰ میری شریک حیات خدیجہ کبریٰ کا احسان میں ادا نہیں کر سکتا۔ وہاں پڑے حضرت علی شیر خدا 10 سال کی عمر میں جب اسلام پیش کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی نے فوراً اسلام کو قبول فرما لیا، اور بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے حضرت علی تھے۔ تاریخ میں ڈیٹیل میں گیا تو آپ شہر کا وقت نکل جائے گا، اس لیے میں مختصر طور پر آدھے گھنٹے میں ختم کر دیتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد کتنے سال کے مکے میں؟ نبوت کے سال کے بعد 13 سال۔ کتنے؟ 13 سال۔ اور 13 سال کے بعد ہجرت ہوئی، 13 سال۔ اس وقت کتنی عمر تھی حضرت علی کی؟ 20 سال، نوجوان، جوانی کا عالم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جا رہا ہوں، تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ کیسے بستر پر سو جائے؟ کیا آرام سے ہے کیا؟ دشمن رنگے تلوار لیے گھیرا بنا کر کھڑا ہے، دشمن کو نکل جائیں گے، علی کا کیا ہوگا؟ رمضان کی خطر، ماہ رمضان کی خطر کیوں پڑی؟ کیوں اس کی عزت ملی؟ رمضان مہینہ سے بڑھ کر اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا،
مہینے میں قرآن نازل شہر رمضان قرآن نازل ہوا اس کے لیے اس کی قدر بڑی اور قدر کی رات کی عزت کیوں بڑی اس رات میں قرآن نازل ہوا قدر کی رات کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس رات قرآن نازل ہوا اور ماہ رمضان کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا اور جس رات میں قرآن نازل ہو وہ رات قدر والی ہو جائے اور جس مہینے میں قرآن نازل ہو وہ مہینہ قدر والا ہو جائے جس ذات پر قرآن نازل ہو اس ذات کا یہاں پر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ تنزیل الگ ہے انزلنا الگ ہے اِنَّا انزلنا کے معنی یہ ہے کہ پورا اکٹھا ٹوٹل قرآن نازل ہوا تنزیل کے معنی تھوڑا تھوڑا قرآن میں دونوں کا بھی ذکر ہے تھوڑے تھوڑے کا بھی ذکر ہے اِنَّا انزلنا نازل ہوا جیسا کہ لو انزلنا حاضر قرآن جب رات کاشف من خشیت اللہ تعالی میں جب قرآن ہم اکٹھا نازل کرتے ہیں پہاڑ پر تو پہاڑ پاش پاش ہو جاتا پہاڑ پاش پاش ہو جاتا اگر قرآن کو نازل کرتے کسی بات پر میں پہنچایا یہاں پر اِنَّا انزلنا اکٹھا پورا قرآن نازل ہوا قدر والی رات کہاں نازل ہوا گئی جب بھی وقت ہوتا جبرائیل امین آتے جیسا کوئی واقعہ پیش آتا کوئی مسئلہ پیش ہوتا تو جبرائیل امین آتے سرکار کو آیات قرآن سناتے اور سرکار صحابہ کو سناتے تھوڑا تھوڑا ہوتے یہ اکٹھا کہاں نازل ہوا یہ پورے کا پورا کہاں نازل ہوا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قدر والی رات ہم نے قرآن کو نازل کیا پورے قرآن کا اکٹھا قرآن کو نازل کیا کہاں نازل کیا قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی پیارے نبی کے قلب میں قرآن تھا کون سی رات نازل کیا اللہ جل رسول جبرائیل آتے آیت سناتے تو سرکار کے اندر وہ آیت ہوتی قلب میں قرآن صاحب قرآن تھے وہ آیت سرکار سناتے 10 لاکھ روپے بینک میں جمع کیے ضرورت پڑی چیک لکھا 10,000 چیک دیے 10,000 پھر ضرورت پڑی 20,000 کی چیک لکھا بینک میں دیے 20,000 لیے سرکار کے قلب پر قرآن نازل ہو چکا تھا جب جب ضرورت پڑتی جبرائیل امین آتے فلانی آیت سناتے تو سرکار وہ آیت کو ظاہر کرتے ہیں تو 23 سال کے نوجوان حضرت علی 23 سال 23 اس پر 3 سال کو 23 بولتے ہیں اس پر 3 کو 23 سال اس پر 3 سال کے نوجوان حضرت علی بستر پر سوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خاک پھونچ کر مارے اپنا سرکار نے کہ آنکھیں کھلی تھی سرکار نظر نہیں کرے سرکار کو دیکھ نہ پائے شاید وہ دھول آج کے لوگوں کے آنکھوں پر بھی پڑ گئی ہو کہ سرکار کی شان نظر نہیں آئی ان کے آنکھوں پر بھی پڑی ان کے آنکھوں پر بھی پڑی ان کو سرکار نظر نہیں آئے ان کو سرکار کی شان نظر نہیں آئے تو حضرت علی کی وہ شجاعت وہ جرأت وہ ہمت کیسے بستر پر سوئے جس کے گھیرے میں دشمن ننگی تلواریں لے کر کھڑا تھا وہ جرأت تھی تو حضرت علی کی دشمن یہ سمجھتے رہے کہ سرکار نبی سو رہے ہیں اور میرے علی تو آرام سے چادر تانے ہوئے آرام سے سو رہے ہیں کیا ڈر تھا شیر خدا تھے اور خوشی کی نصیب کی تقدیر کی بات یہ تھی کہ نبی کا بستر ملا نبی کا بستر ملے اور کوئی اطمینان سے نہ سو حضرت علی اطمینان سے صرف بات کہ حالات کیا ہوئے آپ جانتے ہیں جب بھی اسلام میں دین میں مشکل کا وقت آیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سامنے کر دیا
دین اسلام قبول کرنے کی تاریخ سے لے کر حضرت علی کی شہادت تک حضرت علی کی زندگی دیکھیے میرے عزیز دوستوں. خلافت کا دور تو اتنا کٹھن دور تھا حضرت علی کے لیے. جنگ بدر میں ولید کو مارنے والے حضرت علی، ابو عبیدہ کو جو زخمی کیا تھا شیبہ، اس کو ختم کرنے والے حضرت علی، اور 70 کافروں میں 26 کو ختم کرنے والے حضرت علی. اور جنگ احد میں چاروں طرف مرنے میں آنے تھے مسلمان. سرکار نے جس مثال کو 50 فوجی دستے کو احد کی گھاٹی پر جہاں رستہ تھا پیچھے سے آنے کا، وہاں پر تیر اندازوں کے دستے کو کھڑا کر کے کہا تھا جب تک میرا دوسرا حکم نہ ہو تم یہاں سے نہیں ہلنا. مگر جب جنگ کا نقشہ بدلا، مسلمانوں کو فتح ملتی نظر آئی تو وہ وہاں سے نکل آئے تھے. اور خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے راستہ دیکھا اور پیچھے سے آ کر 5 مسلمان رکے تھے، ان کو شہید کر کے پیچھے سے آ گئے. اور اس طرح مسلمان نرخے میں آ گئے، سامنے بھی کافر پیچھے بھی کافر، درمیان میں مسلمان. تیر اور پتھر کی بارشیں، تلواروں کی جھنکاریں، تلواروں کے حملے، سب زخمی ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ امیر حمزہ بھی شہید ہو گئے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر آ رہے تھے، پتھر آ رہے تھے، اور سب مجاہدین اسلام جنگ میں مسعود تھے. صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، شعیب رومی، مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب جنگ میں تھے. مگر حضرت علی کہاں تھے؟ سرکار کا قریب. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگر کافی نے دھکا دیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے زمین پر گرے. حضرت علی نے اپنے کاندھے سے آپ کو روکا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے کا سہارا دے کر اٹھایا. حضور نے فرمایا اس وقت میرے عزیز دوستو، احد کی وہ گھاٹی گواہ ہے. حضور نے فرمایا اے علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں. سبحان اللہ. حضرت علی کی ذات کا راز سمجھنا ہے کہ میرے عزیز دوستو بہت کچھ جاننا ہے. میں بات میں جانے کے قابل بھی نہیں ہوں اور یہ باتیں مجھے معلوم بھی نہیں ہے. یہ نہ سمجھنا کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، ایسی بات نہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ جب بھی اسلام کی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، خندق کے میدان میں آئیے. عمرو بن عبدود اس کا نام تھا. کیا نام تھا؟ عمرو بن عبدود ایک ایسا پہلوان تھا جو سارے ملک حجاز تو کیا سارے عرب میں اس کی دھاک تھی. اس کی دھاک تھی. مگر حضرت علی کیا تھے؟ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس سرکار کرنا حضرت علی آئے. حضور نے فرمایا اے سید العرب چلے آؤ. کیا فرمایا؟ اے سید العرب یعنی عرب کے سردار چلے آؤ. عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ، عرب کے سردار تو آپ، عرب کے سردار تو آپ نے حضرت علی کو فرمایا کہ آپ سید العرب تو آپ چلے آؤ. تو حضور نے فرمایا عائشہ یہ سید العرب ہے اور میں سید العالم ہوں. سید عالم ہوں، یہ سید عالم ہے. اور وہ عمرو بن عبدود بڑا پہلوان، سارے عرب میں اس کی بہادری مشہور تھی. جب 10,000 کا لشکر لے کر ابو سفیان مدینے پر چڑھائی کر کے آیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مشورہ کیا کہ فارس میں جب دشمن چڑھائی کرتا ہے تو ہم ایسا کرتے تھے کہ شہر کے اطراف بڑے بڑے گڈھے خندق کھودتے تھے اور اس میں آگ جلاتے تھے تاکہ دشمن پار کر کے شہر پر حملہ نہ کر سکے. تو سرکار کو یہ مشورہ پسند آیا. مدینے کے اطراف خندق کھودے گئے، بڑے بڑے گڑھے کھودے گئے اور 10,000 کا لشکر آ کر مدینے کے سامنے اترا اور ایک خندق دیکھ کر کفار مکہ کو بڑا تعجب ہوا. یہ کیا نیا معاملہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. یہ تو سلمان فارسی کا مشورہ تھا. آ کر رک گیا اور خندق کے اندر لکڑیاں جہاں ڈال کر جلا رہے تھے مسلمان کے
دشمن پار نہ کر سکے، مگر نوفل اور حنبل اور یہ عمرو بن عبد یہ تینوں بڑے ہی بہادر، بڑے ہی گھڑ سواری میں یہ بڑے ہی تجربے کار تھے، گھوڑا دوڑانے میں، اور جنگجو تھے، جنگ میں بڑے بہادر تھے، مشہور تھے۔ نوفل، حنبل اور عمرو بن عبد یہ تینوں بڑی تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑا کر اتنی چھلانگ ماری کہ خندق پار کر کے مسلمانوں کے لشکر میں کود پڑے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نوفل اور حنبل سے تو دوسرے مسلمانوں نے موقع دیا گیا، ان کو قتل کیا، مگر عمرو بن عبد کے مقابلے میں جانے کی کسی کی ہمت نہیں ہے۔ بڑا مشہور پہلوان تھا، وہ سرکار کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اندر مسلمانوں میں کوئی مرد ہے تو بھیجو، اس سے ہمارے مسلمانوں میں کوئی مرد ہے تو میرے مقابلے کے لیے بھیجو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا، آپ کے دائیں طرف ہی کھڑے تھے کون؟ شیر یزدان، شاہ مردان، حضرت علی مرتضیٰ۔ دیکھنے میں کیسے لگتے تھے؟ تیسری صدی ہجری میں بدر کی جنگ ہوئی تھی، یعنی نسبتاً 6 سال کی عمر کی تجربے کار، وہ تو بڑا تجربے کار، بڑا پہلوان، مشہور۔ حضرت علی کو اشارہ کر سکتا ہے، اے علی جاؤ۔ حضرت علی اپنی تلوار لے کر آئے، حضرت علی کو دیکھتے ہی عمرو بن عبد خاشا مار کر ٹھاٹے مار کر ہنسنے لگا، بڑے زور سے، بڑے فخر سے، تکبر سے لگایا، تم مجھ سے لڑو گے، تم لڑنا چاہتے ہو، تم اپنی موت کو دعوت دیتے ہو تو واپس ہو جاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا سن، میں نے سنا ہے کہ تو بڑا جنگجو ہے، تجربے کار ہے، آج تک تجھ سے کسی نے چیلنج نہیں کیا کہ مجھ سے مقابلہ کر، مگر میں نے سنا کہ تو 3 باتیں ہم پوچھیں گے، 3 سوال کریں گے تو اس میں یہ تو ضرور مان لیتا ہے، یہ بات تو ضرور مان لیتا ہے۔ یہ تعریفیں باتیں بتا رہے ہیں، 3 باتوں میں سے ایک کو قبول کرتا ہے، میں تجھے 3 سوال کرتا ہوں، اس میں ایک مان لے۔ وہ خیخہ لگا رہا تھا، تکبر سے اکڑ رہا تھا، گھوڑے پر کود رہا تھا، نہ پوچھو۔ حضرت علی نے فرمایا اسلام قبول کر لے پہلے، کیا؟ اسلام قبول کر لے۔ میں اسلام قبول کروں؟ یہ ہو نہیں سکتا، انکار کر دیا۔ اچھا دوسری بات، حضرت علی نے فرمایا تو واپس چلا جا، تو واپس چلا جا، مسلمانوں سے مت لڑ، چھوڑ دے، واپس چلا جا۔ وہ بولا جب میدان جنگ میں کود پڑتا ہے یہ عمرو واپس جاتا نہیں، میں پیٹ دکھا کر جانے والا نہیں ہوں، لوگ میری حد جو کریں گے، مجھے تانا دیں گے، میں واپس کیسے جا سکتا ہوں؟ تو بڑا بہادر، کوئی بھی مجھے چیلنج کرنے والا آج تک پیدا نہیں، واپس نہیں جا سکتا۔ اچھا تیسری بات، حضرت علی نے فرمایا مجھ سے مقابلہ کر، مجھ سے مقابلہ کر۔ وہ حیران ہو گیا، آج تک میری زندگی میں مجھ سے مقابلہ کرنے کی چاہت کرنے والا میں نے نہیں دیکھا، کسی نے چیلنج نہیں کیا مجھے کہ مجھ سے مقابلہ کر، اے بچے تم کیا کرو گے؟ حضرت علی نے فرمایا مقابلہ کر، تو 3 باتوں میں سے ایک مان لیتا ہے، 2 کا انکار کر دیا، اور تیرا ایٹیٹیوڈ، تیرا طریقہ کار یہ ہے کہ 30 میں سے ایک ضرور مانتا ہے، اس کو ماننا ہی پڑے گا۔ بولا چلو مقابلہ کرتے ہیں، فوراً تلوار نکالا، بولا اے علی حملہ کرو، حملہ کرو۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، پہلے ہم کیا کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں تم کرو، وہ بولا عمرو بن عبد نہیں علی تم کرو،
کا وار خالی گیا. اس نے کہا کہ آج تک میری زندگی میں نے تلوار ماری, میرا وار خالی نہیں گیا, یہ پہلی مرتبہ میرا وار خالی گیا ہے. یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت علی نے وار کیا, آپ کی تلوار ذوالفقار جو سرکار مدینہ نے عنایت کیا تھا, عمرو بن عبدود کے کاندھے پر پڑی اور سینے تک اتر گئی, وہ بغیر چیخے گھوڑے پر سے گر پڑا. لوگوں نے پوچھا اے علی, پہلے تم وار کرتے تھے, اس کو کیوں موقع دیا؟ حضرت علی نے فرمایا جب اس کی لاش اس کے عزیز و خارق اس کے رشتہ دار لے جائیں گے تو ہو سکتا ہے یہ کہیں گے اگر پہلے میں وار کرتا تو کہیں گے کہ علی نے موقع نہیں دیا, علی نے اس کو وار کرنے کا موقع نہیں دیا. موقع دیتے تو علی ختم ہو جاتے ہیں, اس لیے میں نے موقع دیا اس کو کہ بات نہ ہو سکے. یہ ہے حضرت علی. جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا. کتنے؟ 30 صحابہ نے. عبداللہ بن مسعود, ابو ہریرہ, عبداللہ بن عمر, ابو سعید خدری, 30 صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ جب حجۃ الوداع سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا, سرکار کو حجۃ الوداع آخری حج فرمایا اور صحابہ سے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ جمع ہوئے. خطاب کرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا, حضرت علی کا ہاتھ تھاما اور بلند فرمایا, پھر فرمایا 30 صحابہ روایت کرتے ہیں, حضور نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں, میں جس کا مولا ہوں, علی اس کا مولا ہے. پتے لگانے والے لگاؤ کس پر لگاتے ہو, مولا نہیں بولنا. یہ سرکار کی زبان سے نکلا ہے. 30 صحابہ نے روایت کی ہے کہ حضور نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں, علی اس کا مولا ہے. نبوت ختم, نبیین سے نبوت ختم ہو گیا. کوئی مائی کا لال دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نبی ہوں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا, مددگار, آقا, مالک, مدد کرنے والا, کوئی میرا مولا مددگار نہیں. نبوت ختم ہو گئی, خاتم النبیین اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع لگا لی. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, مگر قیامت تک اسلام کا کام چلنا ہے. نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی, خاتم النبیین ہو گئی, اور ولایت حضرت علی سے شروع ہو گئی جو قیامت تک جاری رہے گی, اور دین کا مشن چلتا ہے. اسی علی کو مقام دیا گیا. اور کیا ہم خیبر کا واقعہ بھول سکتے ہیں؟ جنگ خیبر میں یہودیوں سے مقابلہ تھا. اسرائیل آج جو ہے اتنے مضبوط تھے یہودی, ان کے 12 قلعے تھے خیبر کے اندر, اور سب میں بڑا قلعہ, قلعہ کہتے ہیں نا, کوٹا, قلعہ, فورٹ, سب میں بڑا, سب سے بڑا مضبوط اونچا قلعہ قلعہ خموس, جس کا نام تھا قلعہ خموس. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لشکر کو 30,000 کا لشکر تھا. خیبر پر یہودیوں نے غداری کی. میں بڑا واقعہ ہے سنانے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ خیبر کی جنگ کی وجہ کیا تھی. یہ بڑا بہت تاریخی واقعہ ہے, میں بتا نہیں سکتا, بہت وقت نکل جائے گا. خیبر کی جنگ ہوئی, محاصرہ کیا مسلمانوں نے جا کر, اور 11 قلعے فتح ہو گئے. 11 قلعے فتح ہو گئے, مسلمانوں کے ہینڈ میں آ گئے. مگر قلعہ خموس میں جو بھی قلعہ فتح ہوتا, وہاں کے یہودی دوڑ کر جا کر
اس نے بڑی تکبر کی، مگر مقابلے میں بھیجا تو سرکار نے شیر خدا کو بھیجا، مرض بھی ختم ہوا، مگر خلے خاموش ختم ہونا تھا۔ 15 دن گزر گئے تھے، مسلمان محاصرہ کیے، پڑاؤ ڈالے تھے کہ کسی طرح خلے خاموش کو فتح کر کے واپس ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی دستہ دے کر خلے خاموش کی طرف بھیجا۔ لشکر سے پہلے گئے، صبح سے شام تک جنگ ہوتی رہی۔ کیسی جنگ؟ باہر قلعے کے باہر مسلمان گھوڑوں پر اور قلعے کے اوپر یہودی تیر برساتے ہوئے، پتھر برساتے ہوئے، مسلمان زخمی ہوتے تھے، ڈھالوں سے پتھروں کو تیروں کو روکتے تھے، اور قلعہ کا دروازہ پڑتا اور اوپر لوہے کی سلاخوں کا تھا۔ 40 من وزن، کتنا؟ 40 من وزن، 40 قدم اونچا، 20 قدم چوڑا، اور فصیل کی قلعے کی فصیل کی مضبوط دیواروں میں دھسا ہوا لوہے کی سلاخیں، وہ دروازہ کھولنا ناممکن تھا۔ تو صدیق اکبر گئے واپس آ گئے شام کو، دوسرے دن عمر فاروق گئے واپس آ گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام جاتے رہے۔ 15 دن گزر گئے، خیل خاموش پتہ نہیں ہوا۔ عشاء کی نماز ادا کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اچھی بات کر رہے حضور نے فرمایا کل صبح میں ایسے شخص کے ہاتھ میں علم دوں گا، یعنی جھنڈا، ایسے شخص کے ہاتھ میں علم دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔